اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ صلوات و سلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن مجید والفرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ صلوات و سلام ساری کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ آپ انسانوں کے لیے بھی نبی ہیں، آپ جانوروں کے لیے بھی نبی ہیں، آپ جمادات کے لیے بھی نبی ہیں، نباتات کے لیے بھی نبی ہیں۔ حضور علیہ صلوات و سلام نے فرمایا کہ مجھے سوائے سرکش انسانوں اور سرکش جنوں کے ہر کوئی یہ پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن سے پتہ چلے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور بھی کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں، اونٹوں کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو حضور علیہ صلوات و سلام 63 اونٹ لے کر قربانی کے لیے آئے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ملک یمن میں تھے تو جب آپ یمن سے حضور علیہ صلوات و سلام کے پاس پہنچے تو 37 اونٹ لے کر حضرت علی تشریف لائے قربانی کے لیے۔ جب قربانی کا وقت آیا تو 63 اونٹ وہ تھے جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا، اور 37 اونٹ وہ تھے جن کے اندر حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنایا، اور وہ 37 اونٹ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور علیہ صلوات و سلام ذبح فرما رہے تھے تو ہم 5 10 اونٹ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور فرماتے ہیں وہاں حیرت کا اندازہ اس وقت ہوا، حیرت اس وقت ہوئی کہ جب حضور علیہ السلام اونٹ ذبح کرتے تھے تو اونٹ آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی چھری کے نیچے آتے تھے، آگے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر دوسرا حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر قربان ہونے کے لیے آگے بڑھتا تھا۔ اونٹوں کے واقعات کے اندر بے شمار واقعات آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ صلوات و سلام انصار میں سے کسی شخص کے باغ کے اندر گئے۔ وہ آیا تھا حضور علیہ السلام کے پاس کہ میرا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے، آپ آ کے کوئی دعا کریں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پہنچے تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی وہ فلاں دور جو ہے وہ اونٹ بیٹھا ہوا ہے، اب آپ جو ہے وہ اندر نہ جائیں، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھولو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا، اب باغ کے اندر آپ نے قدم رکھا تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے باغ کے اندر قدم رکھا تو اونٹ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو حنا وذرفت عیناہم، تو وہ اونٹ جو ہے وہ رونے لگا اور اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اونٹ رونے لگا اور اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام اس کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا مالک کہاں پر ہے؟ تو وہ انصار کا آدمی جو ہے جو لوگ نبی پاک کو لے کر گیا تھا عرض کرتے یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس جانور کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے اس کے اوپر مالک بنایا ہے اور یہ تیرے بارے میں شکایت کر رہا ہے
کہ انک تجیعہم، ایک تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، اور دوسرا تدعبہم کہ تو اپنے اونٹ سے جو ہے وہ زیادہ کام لیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اپنے جانور سے کام، مشقت کا کام کم لیا کر، اور دوسرا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ کم رکھا کر اور اس کو چارہ جو ہے وہ زیادہ دیا کر۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے جو حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری روایت ہے بکریوں کی نبی پاک سے محبت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصار میں سے کسی شخص کے باغ کے اندر گئے اور آپ نے دیکھا وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں بکریاں ہیں۔ نبی پاک کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ تو جب آپ کی نظر بکریوں کے اوپر پڑی اور بکریوں نے اللہ کے پیارے نبی کو دیکھا تو فسجدت لہ، تو وہ بکریاں جو ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کرنے لگیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، انا احق بالسجود لک من هذه الغنم، کہ ان بکریوں سے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو یہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے وہی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي ان يسجد احد لاحد، کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ دو روایتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تیسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی توجہ والی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں سے گزرے۔ تو جب حضور علیہ السلام صحرا میں سے گزر رہے تھے تو نادا منادن من الصحراء، صحرا سے کوئی حضور علیہ السلام کو آواز دے رہا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے آواز سنی اور اسی طرف جو وہ تشریف لے گئے۔ فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم، اب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ چند لوگ صحرا کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے خیمہ لگایا ہوا ہے، اور قد صادوا ذبیۃً، ان لوگوں نے ایک ہرنی کو جو ہے وہ شکار کیا، ایک ہرنی کو شکار کیا ہوا تھا۔ فشدوها الى عمود الفسطاط، اور اس ہرنی کو ان لوگوں نے اپنے خیمے کے بانس کے ساتھ جو وہ باندھا ہوا تھا۔ فقالت یا رسول اللہ، جیسے ہی ہرنی نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو اسی وقت عرض کرنے لگی یا رسول اللہ انی وضعت ولی خشفانی، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ فاستأذن لی ان ارضعہما ثم اعود الیہم، تو آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں، آپ ان سے مجھے اجازت لے کر دیں کہ میں جاؤں اور جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں، اور میں جیسے ہی دودھ پلا کر فارغ ہوں گی تو میں واپس جو ہے ان کے پاس آ جاؤں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا صاحب ہادہ، کہ اس ہرنی کا مالک جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو وہ سارے لوگ کہنے لگے ہم نے مل کے شکار کیا ہے، ہم سارے ہی اس کے مالک ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوہا، کہ اس ہرنی کو جو ہے وہ تم کھول دو، اس کو آزاد کر دو، تو یہ اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلائے گی اور پھر تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟
تو جب ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کی بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ من لنا بذالک یا رسول اللہ، کہ یہ ہرنی دودھ پلا کر واپس بھی آ جائے گی، اس کے اوپر گارنٹی کیا ہے؟ یعنی ہم نے بڑی مشکل سے اس کو شکار کیا ہے، اس کو باندھا ہے، اور آپ فرما رہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو آزاد کر دیتے ہیں، یہ چلی جائے گی، تو یہ جب بچوں کو دودھ پلائے گی تو یہ واپس کیسے آئے گی؟ اس کے اوپر گارنٹی کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں یہ ہرنی واپس آئے گی۔ اب ان لوگوں نے اس ہرنی کو کھلا چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، وہ ہرنی جاتی ہے، بچوں کو دودھ پلاتی ہے، پھر وہ واپس انہی کے پاس آئی، فَأَوْسَاقُوهَا، انہوں نے پھر دوبارہ ہرنی کو باندھ دیا۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے ہرنی کو آزاد کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تھے، تو صحابہ کہتے جب ہم شام کے وقت واپس آئے تو ہم نے دیکھا وہ ہرنی دوبارہ وہاں پر اپنی جگہ پر موجود ہیں اور وہ لوگ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں تبیعوہا، یہ ہرنی جو ہے وہ تم مجھے فروخت کر دو۔ ان لوگوں کو کیا کہا کہ ہرنی کو مجھے فروخت کر دو۔ اب وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے پیارے نبی ہیا لاکا، ہم یہ فروخت نہیں کریں گے، ہم آپ کو تحفے کے طور پر دے دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر دے دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر فَخُلُّوا عَنْهَا فَأَطْلَقُوهَا، کہ اس کو کھول دو اور اس کو آزاد کر دو۔ فَذَهَبًا، وہ ہرنی جو ہے جب وہ جا رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اشہد انک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں یہ گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کائنات کا مالک اور کائنات کا خالق جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ایک ہرنی ہے لیکن حضور علیہ السلام کو دیکھا تو رونے بھی لگیں اور اجازت بھی طلب کرنے لگیں، اجازت کے بعد وہ دودھ پلا کر واپس بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف اور صرف انسانوں کے نبی نہیں، انسانوں کے نبی نہیں، بلکہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیوانات کے بھی نبی ہیں، جانوروں کے بھی نبی ہیں، اسی طرح آپ پتھروں کے بھی نبی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک وادی میں گئے، تو جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو پتھر جو ہے وہ یہ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یعنی پتھروں کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک جانور ہے جس کو ہم گدھا کہتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو جب حضور علیہ السلام نے خیبر کو فتح فرمایا، بہت سارا مال آیا، تو اس مال میں سے، مال غنیمت میں سے ایک سیاہ دراز گوشت تھا۔ یہ گدھے کو ہم اردو کے اندر دراز گوشت کہتے ہیں، اور ادب کی وجہ سے ہم اس کو حمار کہیں گے، چونکہ اس کی نسبت بات میں نبی پاک کے ساتھ ہو گئی۔ جب یہ سیاہ دراز گوشت جب یہ گدھا جو ہے حمار مبارک کہہ لیں، یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو حدیث شریف میں آتا ہے مکبلن، تو اس کو جب وہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا تو فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے بڑا سرکش تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کلام کرنے لگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانور جو ہے وہ عربی زبان کے اندر کلام کرتے تھے۔ آپ گو کا واقعہ پڑھ کر دیکھ لیں، اس نے عربی کے اندر کلام کیا، بھیڑیے کا واقعہ پڑھ کر دیکھ لیں، اس نے عربی کے اندر کلام کیا۔ ایک مرتبہ ایک بیڑیا تھا، ایک بیڑیا، ابو سفیان کہتے ہیں ابھی مسلمان نہیں تھا، ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا، تو یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں
جہاں خانہ کعبہ کے حل اور حرم ہے، تو حل اور حرم جو ہے وہاں پر اس کے کنارے میں کھڑا تھا۔ تو حرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی حدود اور ایسی سرزمین کہ جہاں پر کوئی بھیڑیا جو ہے جانوروں کا شکار نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں حدود حرم۔ حرم کا مطلب ہے کہ جہاں پر شکار کرنا منع، اسلام سے پہلے بھی بھیڑیے بھی وہاں پر شکار نہیں کرتے تھے۔ اور حل کا مطلب یہ ہے کہ جو حدود اس سے باہر ہے، جہاں پر شکار کیا جا سکتا ہے۔ کہتے بکریاں چر رہی تھیں اور بکریاں جو ہیں ان کے اوپر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، تو وہ کراس کر کے حرم کے اندر آئیں، اس حدود کے اندر آئیں جہاں پر شکار کرنا منع تھا۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ ایک بکری کا اس نے ہل کے اندر شکار کر لیا۔ جب شکار کیا تو ہم میں سے ایک بندہ گیا اور اس نے جا کر اس سے وہ شکار چھین لیا۔ ہاں، شکار چھین لیا۔ جب اس سے شکار چھین لیا تو وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ اے ابو سفیان، کتنی عجیب بات ہے، اللہ نے میرے لیے ایک چیز کو رزق مقدر کیا تھا اور تم لوگوں نے وہ رزق مجھ سے چھین لیا۔ ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو کہنے لگا میں بڑا حیران ہوا اور میں بڑا تعجب کرنے لگا، اور اپنے میں دوست سے یہ کہنے لگا یہ بھیڑیا ہے اور بھیڑیا ہو کر ہم سے عربی کے اندر کلام کر رہا ہے۔ تو وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ اے ابو سفیان، تو اس بات کے اوپر حیران ہے کہ میں بھیڑیا ہو کر عربی کے اندر کلام کرنے لگا ہوں، کہ کیا تجھے اس بات کے اوپر حیرانگی نہیں کہ تیرے مکے ہی کے اندر ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور ساری کائنات اس کی نبوت کی گواہی دیتی ہے، اور ابھی تک تو نے اس شخص کا کلمہ نہیں پڑھا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ جو حمار تھا اس نے کہا کہ میرا نام جو ہے، میرا نام یزید بن شہاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے آبا و اجداد کی جو نسل چلتی آئی تھی اس میں سے 60 گدھے پیدا کیے ہیں، 60 ایسی سواریاں پیدا کی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کے نبیوں نے سواریاں کی ہیں، اللہ کے نبیوں نے۔ اب اپنی آبا و اجداد کی نسل میں سے میں آخری جو ہے وہ سواری ہوں، اپنے آبا و اجداد کی نسل میں سے میں آخری سواری ہوں۔ اور اے اللہ کے پیارے نبی، میں ایک یہودی کے پاس تھا اور یہودی میرے اوپر سوار ہونے لگتا تو میں اس کو گرا دیتا تھا، اس پر وہ مجھے مارتا، مجھے بھوکا رکھتا۔ مجھے پتا تھا کہ اللہ کے نبی مدینے کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی، ذرا توجہ کریں، یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا تھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مدینہ پاک کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ اب میرے آبا و اجداد کی نسل میں سے میں آخری سواری ہوں اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میری نسل میں سے یعنی میرے آبا و اجداد کی نسل میں سے 60 سواریوں کے اوپر اللہ کے نبی سوار ہوتے رہے۔ جب مجھے پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی مدینے میں تشریف لا چکے ہیں تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے، مجھے اللہ نے آپ کے لیے بنایا، آپ آخری نبی ہیں اور میں اس نسل میں سے آخری سواری ہوں اور آپ نے جو میرے اوپر سواری کرنی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرا نام ہے یافور، آج کے بعد تیرا نام ہے یافور، کہ جس کی باتیں سنی جو یافور اور جو حمار مبارک کہنے لگا میں یہودی کے پاس تھا، یہودی سوار ہونے لگتا، میں اس کو بار بار گرا دیتا، وہ مجھے مارتا بھی تھا، بھوکا بھی رکھتا تھا، لیکن میں اس کو اپنی پشت کے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا تھا۔ آج تک میری پشت کے اوپر کوئی دوسرا سوار نہیں ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام ہے یافور۔ اور نبی پاک جب اس کو کہتے یا یافور، وہ کہتا ہے لبیک، قال فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکب فی حاجتہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سواریاں تھیں، ایک یافور، ایک کا نام، اور ایک کا نام تو عفیر۔ تو یافور مبارک جو ہے، یہ جو جس سواری کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جانا ہوتا کسی ضرورت کے لیے، کسی حاجت کے لیے، تو حضور علیہ السلام اس کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا، کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو حضور علیہ السلام نام بتاتے کہ فلاں کے پاس چلے جا اور اسے کہہ کہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، تجھے اللہ کے
نبی جو ہے وہ بلا رہے ہیں، وہ سواری جاتی فیأتی البابا فیقرعہ برأسہ، وہ اسی صحابی کے دروازے پر آتی ہیں اور اپنے سر کے ساتھ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ فَإِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الدَّارِ، جب اندر سے صحابی باہر آ جاتے ہیں تو أَوْمَا إِلَيْهِ، تو وہ یہ سواری جو اپنے سر سے اشارہ کرتی، عجب رسول اللہ، کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال مبارک ہوا، جا الی بئر، تو یہ سواری جو ہے وصال کے بعد، یہاں پر ایک بات میں کرنے لگا، وصال کے بعد یہ سواری جو ہے وہ مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر نہیں چلتی تھی۔ مدینہ شریف کے جو راستے ہوتے تھے تو ان راستوں میں درمیان سے نہیں چلتی تھی، ذرا توجہ کریں، حدیث شریف کے لفظ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا۔ یہ سواری کیا کرتی تھی، یہ جو دیواریں ہوتی ہیں دیواروں کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو گھسیٹ کے چلتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے کہ اس کے جسم سے جو ہے وہ خون بہنے لگا اور راستوں کے درمیان سے نہیں چلتی تھیں، اور صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ ادب کی وجہ سے یہ راستوں کے درمیان اس لیے نہیں چلتی تھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پر نبی کا قدم مبارک پڑا ہو اور وہاں پر میرے قدم آ جائیں۔ یعنی ہے ہمار، ہم اپنے علاقے کے اندر ہیں، کسی کو کوئی کہنا ہونا کہ کوئی کم عقل ہے، کہتے ہیں یہ گدھا ہے، یہ کیا ہے، گدھا ہے۔ لیکن جب اسی سواری کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سواری کو بھی جو ہے اتنا فہم عطا کر دیتا ہے، اتنی حکمت اور اتنی عقل اور اتنی دانائی اور اتنا علم عطا کر دیتا ہے کہ اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ صحابہ کہتے 3 دن گزرے تو حتی فتردہ، یہاں تک کہ وہ سواری جو ہے وہ ابو الحیثم ابن تیہان، یہ یہودی تھا، اس کے کنویں کے پاس آئی، فتردہ فیہا جازیاً علی رسول اللہ، اور اس نے اپنے آپ کو اس کے اندر گلا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جازیاً علی رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے، فصارت قبرہ، آج بھی مدینہ شریف کے اندر وہ کنواں موجود ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ کنواں ہی اس سواری کی قبر بن گیا۔ بخاری شریف کے اندر آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث شریف سنی ہوگی، اور آپ نے علماء سے بھی یہ حدیث سنی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے جا رہے تھے، تو آپ جو اسی سواری کے اوپر سوار تھے، اچانک میرے ذہن کے اندر یہ روایت آ گئی ہے، تو یہ سواری جو وہ پھدکتی ہے، تھوڑا سا ایسے حرکت کرتی ہے، نبی پاک سواری سے نیچے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری شاخ لی اور شاخ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک حصہ ایک قبر کے اوپر لگا دیا، دوسرا حصہ حضور علیہ السلام نے دوسری قبر کے اوپر لگا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب میں یہاں سے گزرا اور میری سواری یہاں سے گزری تو میری سواری نے یہ دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، قبر کے اندر عذاب، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، قبر والوں کو 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہے ہیں، اور یہ بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا تھا کہ وہ چگلی کرتا تھا۔ فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، جب میری سواری یہاں سے گزری اس سے برداشت نہ ہوئی، اس نے پھدکا، اس کو پتہ چل گیا، علم ہو گیا، تو یہ تھوڑی سی حرکت اس نے کی تو میں نے آ کر شاخیں دونوں کے اوپر لگا دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں ان دونوں قبروں کے اوپر رہیں گی اور جب تک یہ ہری بھری رہیں گی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ تو ذرا غور کریں کہ ہم تو اپنے علاقے کے اندر، معاشرے کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں یہ گدھا ہیں، اور اس کو یعنی ایسی مثال ایک کے طور پر دیتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی عقل ہی نہیں، یہ بیوقوف ہے۔ لیکن جب اسی سواری کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ سواری زمین کے اوپر چلتی ہے، تو اس سواری کو پتہ چل جاتا ہے زمین کے اندر قبریں اور قبر والوں کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی اس سواری کو اتنا علم ہو گیا، اسے پتہ چل گیا کہ قبروں کے اندر کیا ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میں نے بخاری پڑھی ہے، کوئی ادھر ادھر سے کوئی روایت نہیں، جانور سواری کو یہ پتا ہے کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہے ہیں،
تو جس نبی کے قدموں کی برکت سے جو حمار مبارک ہے، درات گوش مبارک ہے، جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، اس کی اتنے فہم آ سکتا ہے، اتنی عقل آ سکتی ہے، اتنا علم آ سکتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو خیر آگے آخری روایت ہم پڑھتے ہیں۔ آخری روایت یہ ہے کہ باقی یہ مضمون اگلے جمعے کو ہم چلائیں گے اگر موقع ملا تو۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ امام بخاری جو ہیں انہوں نے کبیر کے اندر، اور امام حاکم انہوں نے مستدرک کے اندر، اور امام طبرانی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سفینہ، حضرت سفینہ، الگ نام ان کا اور ہے، لیکن سفینہ ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جس وقت مسلمان رومیوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر رہے تھے، تو ہم چند لوگ جو ہیں ایک کشتی میں بیٹھ کر دریا عبور کر رہے تھے اور روم کے اندر جا کر ہم نے حملہ کرنا تھا۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی، رکبت البحر فی سفینۃ، آپ بیان کرتے ہیں ہم کشتی کے اندر جا رہے تھے، فن کسرت، تو کشتی جو وہ ٹوٹ گئی، فرکبت لوحا منہا، تو حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ ایک تختہ جو تھا میں نے اس تختے کو پکڑ لیا اور تیرتا تیرتا فطرحنی فی اجمۃ، تو میں تیرتا تیرتا کنارے پر آ گیا اور اس تختے نے مجھے وہاں کنارے تک پہنچا دیا۔ فی اجمۃ فیہا اسد، جب میں کنارے پر باہر اترا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ درخت ہی درخت ہیں، درخت ہی درخت ہے، اور وہاں پر شیر ہے ایک۔ تو کہتے ہیں کہ جس بات کو مجھے ڈر تھا وہی چیز ہوئی، مجھے یہ ڈر تھا کہ کوئی یہاں پر خطرناک چیز کا میرے سامنا نہ ہو جائے۔ کہتے جب میرے سامنے شیر آیا، فقلت یا ابا الحارث، میں نے اس شیر کو کہا کہ اے ابو الحارث، حارث آپ کو پتہ ہے عربی کے اندر شیر کو کہتے ہیں، کہا کہ یا ابا الحارث، یہ شیر کی کنیت تھی۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں یا ابا الحارث، کہ اے شیر، آنا مولا رسول اللہ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ مولا کا معنی ہوتا ہے، یہاں پر مولا کا معنی جو وہ غلام کے معنی میں ہے، مولا کا معنی مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، کہ میں اللہ کے رسول کا ساتھی ہوں، اللہ کے رسول کا ساتھی اور صحابی ہوں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ فَتَأْتَأَ رَأْسَهُ، اب وہ شیر جو ہے وہ اپنا سارا ہلانے لگا، وَغَمَدَ بِمَنْقَبِهِ شِقِّ فِيمَا زَالَ، اور وہ اپنے کندھوں کے ساتھ جو مجھے اشارہ کرنے لگا، فَمَا زَالَ يَغْمِزُنِي وَيَهْدِينِي إِلَى الطَّرِيقِ، کہتے ہیں وہ شیر مسلسل اشارہ کرتا رہا یہاں تک کہ جہاں میں نے پہنچنا تھا، صحابہ کا آگے گروہ تھا، جہاں میں نے پہنچنا تھا وہ ان کے پاس جو اس نے مجھے پہنچا دیا۔ فلما وضعنی، جس وقت میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا، ہم تو اس وقت وہ اپنی آواز سے کچھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بات کرنے لگا۔ فظننت انہ یودعنی، صحابی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا، میں نے گمان کیا کہ یہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے، یہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنی ہوگی، لیکن اس کے اندر جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، جنگل کا شیر ہے، جنگل کا شیر، صحابی ہیں اور صحابی نے عربی کا جملہ کہا ہے، آنا مولا رسول اللہ، آنا مولا رسول اللہ، میں رسول پاک کا ساتھی ہوں، میں رسول پاک کا صحابی ہوں۔ تو مولا کا معنی ہوتا ہے ساتھی ہونا، صحابی ہونا، تو شیر کو یہ عربی کا جملہ کیسے سمجھ میں آ گیا؟ بات سمجھ آئیے، شیر کو یہ عربی کا جملہ کیسے سمجھ میں آ گیا؟ یہاں پر وہ صحابی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بھی نام لے سکتے تھے۔ جب صحابی یہ کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں، تو شیر نے بھی آگے سے کہنا تھا ٹھیک ہے تو اللہ کا بندہ ہے تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے میرے لیے رزق بھیج دیا ہے، اللہ نے تجھے میرے لیے رزق بھیج دیا، اب تجھے کھانا میرے اوپر فرض ہو چکا ہے، یعنی ایسے معاملہ ہونا تھا۔ لیکن جب وہ صحابی کہتے ہیں آنا مولا رسول اللہ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، تو اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ جانوروں کو بھی یہ پتہ ہے کہ نبی پاک اللہ کے رسول ہے،
جانوروں کو بھی رسول کا لفظ جو ہے، رسول کا لفظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح کائنات کے ہر چیز کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اسی طرح کائنات کے ہر چیز کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہیں، مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، کہ یا رسول اللہ کہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے، ہمارے اوپر نظر کرم، کہ ایک نبی کا وسیلہ صحابی دیتے ہیں اور جنگل کے شیر کو دیتے ہیں جو نہ کسی کالج، نہ یونیورسٹی، نہ سکول، نہ مدرسہ کہیں سے نہیں پڑھا، لیکن اسے پتہ چل گیا کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک کا نام آیا، میرے آقا کا نام آیا ہے، اس ہستی کا نام آیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوق گر تیرا نہ ہو، اقبال کہتا ہے شوق گر تیرا نہ ہو یا رسول اللہ، شوق گر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اقبال کہتا ہے شوق گر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجام، میرا سجود بھی حجام، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر وہ دوبارہ حدیث کے جملے آخر میں کوٹ کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے سرکش انسانوں کے اور سوائے سرکش جنوں کے ہر کوئی یہ پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، سوائے سرکش انسانوں اور سرکش جنوں کے کائنات کے ہر چیز میرے تابع بھی ہیں اور مجھے میری اطاعت بھی کرتی ہیں، وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، میرے آقا اشارہ فرماتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ فرماتے سورج غروب ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ صلوات و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور ہم جو ہے ایک جگہ پر گئے، وہاں ہم نے ایک درخت دیکھا اور درخت کے اوپر چڑیا کا گھونسلہ تھا، تو صحابہ نے اس گھونسلے سے چڑیا کے 2 بچے جو ہے وہ اٹھا لیے۔ جب وہ چڑیا واپس آئی تو وہ دیوانہ وار حضور علیہ السلام کے پاس آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر شکایت کرنے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چڑیا ہے اس کو کس نے تکلیف دی ہے، کس نے ان کے بچوں کو اٹھایا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اٹھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہی تھی تو لہذا تم نے ان کو پریشان کیا ہے، اس کے بچے جہاں سے اٹھائے ہیں اسی گھونسلے کے اندر واپس رکھ دیے جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں جس کو ہم چڑیا کہتے ہیں، تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر درخواست کی اور آ کر شکایت کی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو ہے چڑیا کی بھی جو ہے وہ مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو مدینہ شریف لے کر آئے۔ جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ریاض الجنہ کے اندر نفل پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو جب ہم ریاض الجنہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جیسے ہی داخل ہوں تو تھوڑی سی بلند جگہ ہے، یہ صحابہ صفہ کا چبوترا ہے، اور اس کے بعد ریاض الجنہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر اس ریاض الجنہ یہ جو مسجد نبوی شریف پرانی جو تھی
اس کے اندر کھجور کے 8 ستون تھے، 8 ستون تھے۔ آج تو وہ بڑے بڑے پلر ہیں اور ان پلروں کے اوپر جو ہے وہ نام بھی لکھے ہیں، سبز رنگ ہے اور اس کے اوپر سنہری طور پر نام لکھے ہوئے ہیں۔ کسی کے اوپر استوانہ عائشہ لکھا ہے، استوانہ حنانہ لکھا ہے، یعنی 8 ستون ہیں۔ ایک ستون کا نام تھا ستون عائشہ، یہ وہ ستون تھا جس کے پاس مہاجر لوگ آ کر بیٹھتے تھے۔ ایک ستون کا نام ہے ستون توبہ، یہ وہ ستون ہے کہ جہاں پر غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کیا اور ان کی توبہ کا اعلان کیا، اس وجہ سے اس ستون کو ستون توبہ کہتے ہیں۔ ایک ستون کا نام ہے ستون سریر، یہ بالکل جالیوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ ستون ہے، اس کو کہتے ہیں سریر۔ سریر چارپائی کو کہا جاتا ہے۔ جب رمضان شریف آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے ہیں تو آپ کی وہ جو حجرہ مبارک ہے اس کے بالکل ساتھ یہ جو ستون ہے، اس جگہ پر جو ہے وہ آپ کی چارپائی جو ہے وہ بچھائی جاتی تھی۔ ایک ستون کا نام ہے ستون حرس، اس کے بالکل ساتھ ہی ایک ستون ہے حرس۔ حرس کا معنی ہوتا ہے چوکیدار۔ یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک ستون ہے اس کے ساتھ، اسے کہتے ہیں ستون وفود، وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو ستون وفود کا مطلب ہے جب باہر سے کوئی قبیلے والے لوگ آتے ہیں، کوئی وفد آتا تو صحابہ جو اس کو اس جگہ پر بٹھاتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اپنا کپڑے وغیرہ چینج کرتے اس طرح، تو اس ستون کو علامت کے طور پر آج ستون وفود کہا جاتا ہے۔ ایک ستون ہے جس کا نام ہے مربع القبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے بالکل ساتھ، جالیوں کے بالکل ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا گھر مبارک تھا، اور وہاں پہ جو ستون ہے اس کو کہتے ہیں مربعۃ القبر۔ پھر ایک ستون ہے جسے ستون تہجد کہا جاتا ہے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، وہاں پر یہ ستون تھا، اور یہاں پر حضور علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ پھر یہاں پر نفل پڑھتے۔ اسے ستون تہجد یا ستون نوافل کہا جاتا ہے، لکھا ویسے ستون تہجد ہے وہاں پر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ جالیاں مبارک ہیں، اور جالیوں سے اس طرح چلتے چلتے یہ حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ مصلی مبارک ہے، اور مصلی سے تھوڑے سے فاصلے پر حضور علیہ السلام کا ممبر مبارک آج بھی موجود ہے۔ اس ممبر کے بالکل ساتھ یہ ایک ستون ہے، ایک پلر ہے آج کے دور کے اندر، اس پلر کو کہا جاتا ہے ستون حنانہ، ستون حنانہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے مسجد نبوی شریف کے جو ستون تھے وہ کھجوروں کے ستون تھے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اس ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو تبلیغ کیا کرتے تھے، یعنی وہاں پر اس طرف جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، تو وہاں سے حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر اس طرف صحابہ بیٹھتے ہیں اور صحابہ کرام کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک رومی نے عرض کی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا لکڑی کا کام کرتا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اگلا جمعہ آیا، اگلا جب جمعہ آیا تو حضور علیہ السلام اس ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا ممبر تھا اس کی 3 سیڑھیاں تھیں، یعنی 3 اس کے تختے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے تختے کے اوپر بیٹھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین جو ہیں وہ دوسری سیڑھی پر آتے تھے۔ پھر جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا تو آپ جو وہ ادب کی وجہ سے دوسرے تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، یعنی دوسری جو ہے وہ سٹیج کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک وہ پہلی سیڑھی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح
پہلی سیڑھی کے اوپر بیٹھتے تھے اور آپ کے قدم مبارک جو ہے وہ زمین پر ہوتے، ادب کی وجہ سے ایک ایک جو وہ نیچے بیٹھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، ویسے باتوں سے بات چل گئی تو میں کہتا ہوں یہ بھی بات بتا دوں میں، جب آپ کا دور مبارک آیا تو آپ چند دن یہ کچھ دیر جو ہے وہ آپ پہلی سیڑھی پر بیٹھتے رہے، آپ کے قدم مبارک جو وہ زمین پر تھے، پھر آپ نے اس کے نیچے جو ہے وہ ایک اور سیڑھی بنوائی، ایک اور سیڑھی بنوائی، اور اس سیڑھی کے اوپر اب ٹوٹل جو وہ 4 سیڑھیاں بن گئیں، اس سیڑھی کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھتے اور آپ کے قدم مبارک جو ہے وہ زمین پر ہوتے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو پھر آپ نے نیچے جو وہ 5 سیڑھیاں اور لگائیں، ٹوٹل جو وہ 9 سیڑھیاں بن گئیں، اور جو بھی خلیفہ بنتا، جو بھی آگے جو ہے وہ نظام چلتا رہا، وہ ان 5 سیڑھیوں کو چھوڑ کر ایسے اوپر چلتے چلتے تو 7ویں سیڑھی کے اوپر بیٹھتے تھے، یعنی اس سیڑھی کے اوپر بیٹھتے جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ پھر مسجد نبوی شریف کے اندر آگ ایک مرتبہ لگی تو وہ سارا ستون جل گیا۔ پھر 7ویں ہجری کے اندر بادشاہ تھا، اس کا نام ہے مظفر، ملک مظفر، بڑا مشہور بادشاہ ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا۔ پھر اس کے بعد ایک بادشاہ سلطان مراد، عثمانیوں کا، ترکوں کا بادشاہ آیا، سلطان مراد ثالث، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر ممبر بڑا خوبصورت بنوایا۔ اور آج بھی مسجد نبوی شریف کے اندر جا کر ہم جس ممبر کی زیارت کرتے ہیں، یہ جس کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، ویسے نسبت کی وجہ سے یہ وہی ممبر ہے جو سلطان مراد بادشاہ نے بنوایا تھا۔ خیر، باتوں سے یہ بات نکل گئی، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر بنایا گیا، حضور علیہ صلوات و سلام اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ اس بات کو حدیث کی بیشتر کتابوں کے اندر جو ہے علماء نے بیان کیا، اور خاص کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو فارسی کے اندر بھی بڑے خوبصورت انداز کے اندر نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب نبی پاک ممبر پر بیٹھے، وہ جو لکڑی کا جو ہے وہ ستون تھا جہاں پر نبی پاک ٹیک لگاتے تھے، وہ زاروں کے تار رونے لگا، زاروں کے تار رونے لگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ایسے رو رہا تھا جس طرح کہ کوئی بچہ روتا ہے۔ بعض احادیث میں وہ ایسے رو رہا تھا جیسے بیل کی آواز آتی ہے، بعض کے اندر ایسا ہے کہ اتنا دردناک اور اتنا زور سے رویا کہ وہ ستون جو وہ درمیان سے پھٹ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پوری مسجد جب وہ غمزدہ ہو چکی ہے اور یہ ستون رو رہا ہے، فنادى الیہ رسول اللہ من المنبر، تو حضور علیہ صلوات و سلام ممبر سے نیچے تشریف لائیں۔ صحابہ کہتے ہیں، حدیث شریف کے لفظ عربی کے اندر میں اس کو سادہ اردو میں کر رہا ہوں کہ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ صلوات و سلام نے اس تنے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اپنے گلے لگا دیا ہیں، اس حضور علیہ السلام اس تنے کے ساتھ محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے، اور اس طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پھیرنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ تنا جو زاروں کی طرح رو رہا تھا، بچوں کی طرح رو رہا تھا، ساکانہ، وہ آہستہ آہستہ کر کر جو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کے ساتھ کلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہ پسند کرتا ہے کہ ہم تجھے جو ہے وہ تیری جگہ پر دوبارہ جو ہے وہ اگا دیں، دوبارہ یہاں پر ہم تجھے نصب کر دیں، تو قیامت تک لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں گے اور تو دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ تجھے پھل لگا دے گا۔ لیکن اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو جنت کے اندر چلا جائیں اور جنت کی نہریں وہ تجھے سیراب کریں، جنت کے جو اولیاء ہوں گے اور نیک لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر جائیں گے وہ تیرا پھل کھائیں گے، تو ہم جو ہے وہ تجھے اپنے بالکل ممبر کے نیچے جو ہے وہ دفن کر دیتے ہیں، تاکہ جو بھی جنت کے اندر جائے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر تجھے دوبارہ موت نہیں آئے گی، وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس ستون نے، اسے کہتے ہیں ستون حنانہ، ستون
حنانہ ممبر شریف کے بالکل ساتھ ہی آج بھی وہ ستون موجود ہے۔ تو ستون حنانہ جو تھا، جو زارو کی طرح، حنانہ کا معنی ہوتا ہے کہ بچے کی طرح رونا، وہ ستون جو زارو کی طرح رو رہا تھا، اس نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلا جاؤں، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلا جاؤں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو مجھے جنت کے اندر جو وہ نصب فرما دیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا، صحابہ میرا ممبر دوسری طرف کیا جائے، اور اس کو پھر ممبر کے نیچے جو ہے وہ دفن کیا گیا، ممبر کے نیچے دفن کیا گیا۔ تو اس حدیث کو سنانے کا مطلب یہ ہے، اس حدیث پاک کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ستون ہے کھجور کا، اور پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ ستون ہے جو ستون حنانہ تھا، استوان حنانہ تھا، وہ خشک لکڑی کا جو ہے وہ ستون تھا، خشک لکڑی کا ستون تھا۔ تو اسے پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے ہیں، تو وہ حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر زاروں کی طرح رونے لگا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ آپ مدینہ شریف چلے جائیں، اور جب ہم مدینہ شریف سے آتے ہیں تو مدینے کے اندر اللہ نے اتنی کشش رکھی ہے کہ آنے کے بعد آپ دنیا کے کسی ملک کے اندر چلے جائیں، جانے کے بعد دوبارہ دل نہیں کرے گا، لیکن مدینے کے اندر اللہ نے یہ کشش رکھی ہے، ایک مرتبہ بندہ ہو کر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کے اندر ستون حنانہ کی برکت سے اور نبی پاک کی برکت سے اس کے سینے کے اندر پہلے سے زیادہ جدائی کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اس کے سینے کے اندر پھر دوبارہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے توفیق دے تو میں پھر دوبارہ جا کر مدینہ دیکھ کر آؤں۔ تو یہاں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، ایک خشک تنا اگر وہ حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر زاروں کے تار رو سکتا ہے، اگر اس کے یعنی ستون ہے ستون وہ رو سکتا ہے، تو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تیرا حق زیادہ بنتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر زاروں کی تار رویا کر، آنسو بہایا کر، پھر دیکھ کہ اللہ کے نبی تجھے کس طرح اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں۔ پھر دیکھ، میں نے کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہے، ویسے باتوں سے بات نکل گئی، وہاں جانے کے بعد ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ اب تو لوگ سیانے ہو گئے، وہ یہیں سے جا کر جانے سے پہلے ہی وہاں پرمٹ لے لیتے ہیں کہ ریاض الجنہ جانے کے لیے، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، مطلب کئی لوگ انجدے ہوندے نے کہ جڑے اتنے جاندے بھی نے لیکن انہوں نے پرمٹ نہیں ملتا، اور بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نے کہنے کہ میری ایپ بنا دو، میرا ویزا ہے فلاں ہے سارا کر دو، لیکن انہوں نے پرمٹ نہیں ملتا، اور اسی طرح لوگ جڑے نا بیچارے واپس آ جاندے۔ لیکن کئی لوگوں کو اے نہیں، ایک کئی لوگ ایسے نے، بلکہ کئی تو ویڈیو بنا دیں انہوں نے بھی دس دینے، سارے پچھلے دن دوست ایک حامد بھائی گئے تو بھی ایک دسن، کئی لوگ ایسے نے وہ کہندے نے کہ اسی یعنی پرمٹ نہیں بنیا سرکار دا روزہ پاک سامنے میں، تو وہ تے زاروں کی طرح رو کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اتنی دوروں آئے ہیں، یا رسول اللہ اتنی دوروں آئے ہیں، تھوڑا جے کرم فرماؤ نا، تو اسی چاہنے تیری جالیاں دے کول چلے جائیں، اسی چاہنے ریاض الجنہ اے او ٹکرا ہے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر دے درمیان جڑا ٹکرا ہے نا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جالیاں مبارک نے، اے حضور علیہ السلام دا ممبر مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے جنت دے ٹکریاں دے چو ٹکرا ہے، اے جنت دے ٹکریاں دے اندروں ٹکرا ہے۔ ہر بندے دی سعادت ہوندی ہے، جیڑا بندہ ریاض الجنہ چ چلا جاندا ہے اوتھے نفل پڑھدا ہے تو بندہ گویا اس طرح کہ جس طرح وہ جنت دے اندر نفل پڑھن دیا ہے۔ اس واسطے لوکاں دی خواہش ہوندی ہے کہ کسی طرح یعنی پرمٹ مل جائے کسی نو کہہ کو آ کے۔ خیر میں گل کرن دیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی گل کرن دیاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے، فرماندے نے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا اور آ کر عرض کرن لگا کہ بما اعرفک انک نبی، کہ اے اللہ دے پیارے نبی مینوں کنج پتہ چلے گا کہ تسی واقعی ہی اللہ دے نبی ہو؟ گل سمجھ آئی؟ مینوں کنج پتہ چلے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے درمیان موجود سن، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دعوت ہاد العز کا من ہادی النخلہ، اگر اے سامنے کھجور دا درخت ہے،
حضرت توجہ نال حدیث سننا، فرمایا کہ اے سامنے کھجور دا درخت ہے، اگر تو کہیں تے میں اس کھجور دے درخت دے اوپر خوشے لگے نے، گچھے لگے نے کھجور دے، اگر تو کہیں تے ایک کھجور دا یعنی گچھا جڑا ہے نا وہ تو ٹوٹ کے آوے اور آ کے میری بارگاہ چ سلام کر کے دوبارہ واپس چلا جائیں تو مان لیں گا کہ میں اللہ دا نبی ہوں؟ تے وہ اعرابی عرض کرنے لگے کہ میں مان لاں گا کہ تسی اللہ دے نبی ہو۔ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، بلایا، فجعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف دے لفظ ذرا غور کرو، حتی ینزل، نادا لا ینزل ہے، حتی ینزل نہیں کیا، حتی ینزل یعنی باب تفعیل ہوئے تے او دا مطلب ہور ہو جاندا ہے، ینزل باب افعال ہوئے تے او دا مطلب ہور ہو جاندا ہے، ینزل اے دا مطلب ہے کہ او جڑا خوشا سی نا او اے نہیں کہ ایک دم ڈگ پیا، بلکہ پیار دے نال آہستہ آہستہ اتریا ہے اور اتر کے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے نال لپک جاندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین دے نال لپک جاندا ہے۔ اور ثم قال، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، دوبارہ واپس چلا جا، فعاد، او گچھا جڑا ٹوٹ کے آیا ہے اور ٹوٹ کے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین بوسہ دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلا جا، او کھجور دا خوشا، کھجور دا گچھا جڑا ٹوٹیا آیا ہے وہ دوبارہ کھجوراں دا گوشہ جڑا دوبارہ جا کے لگ جاندا ہے، دوبارہ جا کے لگ جاندا ہے۔ فاسلم الاعرابی، ترمذی شریف دی حدیث ہے، وہ جڑا دیہاتی آئے اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے۔ ذرا دیکھو نا سائنس نے کنی ترقی کیتی ہے، سائنس اے تے دس سکتی ہے کہ پودے نو اگانا کنجے، کی ایٹموسفیئر دے اندر آب و فضا کس طرح دی ہونی چاہیے، پانی کنا دینا ہے، سائنس ہے سارا کچھ تو پڑھاندی ہے، لیکن اج تک میں اپنی زندگی دے اندر وال چٹے ہو گئے نے کتاباں پڑھ دیاں، میں اج تک کسی سائنس دا فارمولہ نہیں پڑھیا کہ ایک کھجور دا یا کسی درخت دا کوئی چیز ڈگ پوے پھر انہوں دوبارہ جا کے جوڑیا جائے تو اسی طرح دوبارہ جڑا اگنا شروع ہوئی ہے، اسی طرح دوبارہ ترو تازہ رہنی شروع ہوئی ہے۔ ایک کمال ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ درختاں نوں بھی پتہ ہے اللہ دے نبی نے، درختاں نوں بھی پتہ ہے اللہ دے نبی نے، کھجوراں دا خوشہ ٹوٹ کے آندا بھی ہے پھر نبی دے حکم دے نال دوبارہ لگ جاندا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محدثین کہندے نے تے ارجی دا لفظ بیان نہ کر دے تو کھجوراں دا خوشہ دوبارہ کدی جا کے لگ نہیں سی سکدا، چونکہ اللہ دے نبی دا حکم ہے، اس نبی دا حکم ہے جدے بارے اقبال کہندا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سمجھ یہی گل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سی، اگر نبی پاک دا حکم نہ ہوندا تو دوبارہ کدی بھی جا کے انہیں لگنا نہیں سی۔ اے نبی پاک دا معجزہ ہے، انہوں کہندے نے کہ درختاں دی حضور نال محبت ہے، کھجوراں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت۔ وقت شاید زیادہ نہ ہو جائے، میں ایک بڑی مشہور گل میں سنانا چاہنا، بخاری شریف چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک سی 12 سال، اے واقعہ ذرا توجہ نہ سننا۔ قریش دے اندر ایک قافلہ گیا، جان لگا تیار ہویا کہ جنہاں نے شام دے اندر جانا سی تجارت واسطے، جناب ابی طالب جڑے سن انہاں نے بھی جانا سی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ میرے چاچا تے جا رہے نے، جناب ابی طالب تے جا رہے نے لیکن میں نہیں جا رہا، حدیث شریف دے چاہتا ہے کہ وہ نبی پاک وہ اپنے چاچا دے نال جڑا ہے نا لپٹ جاندے نے اور عرض کردے نے کہ چاچا جان میری والدہ بھی نہیں، میرے والد بھی نہیں ہے تے میں تہاڈے نال ہی جانا ہے۔ جس طرح ہوندا ہے نا بچیاں دی عادت ہوندیاں بعد کار چھوٹے بچے بھی ہوندے نے، ماں پیو نماز پڑھن بھی آن تو پیچھے آ جاندے نے، ایک محبت ہی ہوندی ہے نا۔ تے عرض کیتی ہے میرے چاچا جان میں تہاڈے نال جانا ہے، تے جناب ابی طالب جڑے نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی تسی ساڈے نال چلو گے۔ جدو یہ قافلہ جڑا ہے نا ملک شام چ پہنچیا اور ملک شام دے اندر ایک جگہ سی جدا نام سی بصرہ، جدو اتنے پہنچے تو اتنے ایک عیسائی دی عبادت گاہ سی، سوما انہوں کیا گیا حدیث شریف دے اندر، اور عیسائی جڑا سی جڑا پادری سی او دا نام سی جرجیس، اور حدیث شریف دے اندر آندا ہے بحیرہ راہب۔ جدو ایک قریش دا قافلہ اس جگہ دوتے پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کے اپنا سامان اتارے ہیں تو بحیرہ راہب جڑا سی انہیں پہلیاں کتاباں چ تورات چ پڑھیا آیا سی کہ اللہ دے پیارے نبی جڑے نے وہ آ چکے نے
اور اللہ دے پیارے جڑے نبی نے 12 سال دی عمر دے اندر ملک شام والے سفر کرنگے تجارت واسطے. کہندے نے کوئی بحیرہ رائے ہر رات شام نو ہوندی, صبح ہوندی تے وہ جڑا نا قافلے نو دیکھدا ہے, شام ہوندی تے کلیسے تو نیچے آ جاندا ہے. خیر جدو یہ قریش دا قافلہ اتنے گیا ہے تو اسی ٹائم جڑا ہے جدو قافلے والے اپنے سامان وغیرہ اتارن دے نے تو اسی ٹائم وہ بحیرہ راہب جڑا ہے نا وہ انہاں دے کول آ جاندا ہے اور آ کے انہاں دی طبیعت انہاں دا حوال وغیرہ پوچھدا ہے. قریش والے کہندے نے بڑی عجیب گل ہے کہ اسی اگے بھی کئی باری آئے ہیں, شامل جائیدہ بھی ہے, تجارتی قافلہ لے کے جائیدہ ہیں, لیکن اس تو پہلا جڑا نا جدوں بھی آئے ہیں نہ تو ساڈے واسطے باہر نکلے ہیں نہ ہی تو ساڈے ال توجہ کیتی ہے. ہن تو ساڈا استقبال بھی کرن دے ہیں اور ساڈی خاطر مدارت بھی کرن دے ہیں, اور انہیں اپنے جڑے وہ حواری سن انہوں نے کہا کہ اس قافلے واسطے کھانا تیار کرو. قریش والے بڑے تجسس دے نال پوچھن لے پے کہ آخر گل کی ہے. کہندے نے حدیث شریف دے اندر آندا ہے کہ وہ جڑا بحیرہ راہب سی نا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ پڑیا اور ہاتھ پکڑ کے انہیں کہا ہاذا سید العالمین, اے کائنات دے سردار نے, ہاذا رسول رب العالمین, اے رب العالمین دے رسول نے, یبعثہم اللہ رحمت للعالمین, اللہ تعالیٰ نے ان کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہیں. یہ نبی پاک دی عمر مبارک جڑی ہے نا 12 سال اعلان نبوت نہیں فرمایا. فقال له اشیاخ قریش ما علمک, قریش دے جڑے بڑے بڑے سردار سن وہ کہن لے پے کہ اے راہب تینوں کنج پتہ ہے کہ اللہ دا نبی ہے, کوئی تینوں کیڑیاں نشانیاں دا پتہ چلے ہیں. ذرا ہن اتھوں توجہ دے نال حدیث شریف سننا, وقت بھی آخری ہے, کہ کیڑی تیرے کو علامات نے کنج پتہ چلے ہیں. وہ کہن لگا کہ جس وقت حین اشرفت من العقبہ, جدو تسی دوروں آ رہے سو گھاٹی تو جدو تسی آ رہے سو, لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا نبی. کہندا جدو میں تیرے قافلے نو ویکھیا نا تے میں ارد گرد ویکھیا جدھر میں نظر کرن دیاں درخت بھی جھک کے سلام کرن دے نے تے پتھر بھی جھک کے سلام کرن دے نے. فرمایا تسی آ رہے ہو اے جڑے پہاڑ نے نا اے بھی جھک کے سلام کرن دے نے تے میں سمجھن دیا پتہ نہیں زلزلہ آ گیا ہے, میں مسلسل تانوں دیکھن دیا. اور وہ کہن لگا لم یبقى شجر ولا حجر الا ساجدا, کہ درخت جڑے نے تانوں سجدہ کرن دے نے. کہندے نے درخت سجدہ صرف اللہ دے نبی نو کردے نے, درخت سجدہ کینوں کردے نے صرف اللہ دے نبی نو. انہوں نے کہا کہ چلو کہ یہ تو علاوہ کوئی اور علامت ہوے. ذرا توجہ دے نال آخری گلاں نے, ذرا بڑی محبت دی, ذرا ادھر توجہ کرو. ذرا وہ جڑے بزرگ نے انہوں نے چل کرسی لینی انہوں دا معاملہ ہے, تسی ذرا ادھر توجہ کرو. ذرا وَإِنِّي عَارِفُهُمْ, انہوں نے کہا کہ کوئی اور علامت دس, کہ کنج ہور کوئی علامت دس کہ اللہ دے نبی نے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک نو ویکھن لے پیا, کدی حضور علیہ السلام نے انگلیاں سنگے, کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک دیکھے, کدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفاں دیکھیں. آخر کار انہیں جدو پیچھے دیکھا نا کندھیاں دے درمیان, کہندے وَإِنِّي عَارِفُ بِخَاتِمِ النُّبُوَّةِ اسفل من اور ظفرات کاتفی مثل تفاحت. انہیں کہا کہ اے اللہ دا نبی نے انہاں دی نشانی ہے کہ انہاں دے کندھیاں دے درمیان مہر نبوت ہے, کندھیاں دے درمیان ہے مہر نبوت ہیں. پھر وہ خود گیا ہیں اور انہیں اپنے ملازموں نے کہا کہ کھانا تسی نہیں تیار کرنا, کھانا میں تیار کرنا ہے. انہیں اپنے ہتھاں نال کھانا تیار کیتا, لیا کے جڑا ہے نا انہیں کھانا جنہ قافلہ سے انہوں نے اگے رکھ دیتا. قافلے والے نے کہا کہ کھانا بعد چ کھانا, پر میں نے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جڑا بچہ سی جنہوں میں ویکھ کے گلاں کرن دیا سا, وہ تہاڈا بچہ جڑا 12 سال دا کتنے میں. قریش والے کہن لگے وہ بچہ ہے تے اسی انہوں نے اونٹ چران واسطے بھیجے ہیں, وہ جڑے نا وہ فلاں جگہ تے تھوڑی دور ہیں تو اونٹ چرا رہے ہیں. آپ وہ راہب کہنے لگا ارسلو الیہ, انہوں پہلے لے کے آؤ. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے قریش والے, دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرا رہے نے اور حضور علیہ السلام تے بادل سایہ کرن دے نے. بادل بڑی گرمی سے, اج بھی وہ درخت جس درخت دے نیچے سارے اہل قریش سن ملک شام دے اندر, اج بھی وہ درخت موجود ہے. اور کہندے نے یہ دنیا چ واحد صحابی ہے جنہیں نبی پاک دی زیارت کیتی ہے. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے سن,
बादल इस तरह साया करदे आया और नबी पाक जड़े ना उस दरख्त तो थोड़ा हट के बैठ गए ने। जो हट के बैठे ने तो वो सारे लोग दरख्त के साए के नीचे सन। दरख्त का साया जड़ा ना हट के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला गया। वालैहि गुम्मामतुन तुज़िल्लुहु फलम्मा दना मिनल कौमी वजदम कद सबकु इला फई शजरती फलम्मा जलस मा फई शजरती अलैहि। कहंदे जो नबी पाक बैठे ने तो वो जड़ा सारा साया उन्हां तो हट के आके जड़ा ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऊपर आ गया। फ़क़ाल उन्ज़ुरू इला फई शजरा। वो पादरी कहन लगा मैं तुहानूं बार बार कह रहे अल्लाह दे नबी ने तुसी गौर नहीं करदे कि साए दे थल्ले तुसी बैठे हो, हुण तुसी सारे धुप च हो गए तो दरख्त दा जिन्ना साया है वो सारे दा सारा जड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आ गया। काल अनशुदुकुम बिल्लाहि अय्युकुम वलीयुल्लाह। उन्हें कहा कि मैं अल्लाह की कसम देना वा ते मैंने ये दसो कि एदा वाली कौन है, एदा वाली कौन है। जनाबे अबी तालिब आए, आपने फरमाया तुसी इन्हां दे की लगदे हो। तो ज़ाहिर बात है अरबी दे बाप नूं जड़ा ना चाचे नूं भी बाप ही कहा जाता है। आपने पहला कहा कि मैं इन्हां दा बाप लगना, उन्हें कहा कि नहीं तुसी इन्हां दे बाप नहीं हो सकते, तुसी सही दसो तुसी इन्हां दे की लगदे हो। जनाबे अबी तालिब फरमान लगे ने कि मैं इन्हां दा चाचा वां ते इन्हां दे वालिद बचपन च इंतकाल कर गए हैं। फिर वो राहिब ने कहा कि इन्हां दी वालदा कित्थे वे, ये जड़ा बच्चा है इन्हां दी वालदा कित्थे वे। जनाबे अबी तालिब फरमान लगे कि इन्हां दी वालदा जड़े ने ना वो इंतकाल कर गए ने। चूँकि मेरी परवरिश दे लिहाजा मैं इन्हां दा वालिद भी हाँ और वालदा की तरह शफकत भी करना वा, वालिद भी हाँ और वालदा की तरह शफकत भी करना वा। तो उन्हें कहा कि मैं तुहानूं अल्लाह की कसम उठा के कहना वा जदों तुसी शाम ते जाओगे ना, शाम के अंदर रूमिया की हुकूमत सी और वो यहूदी लोग सन ज़्यादा। क्या कि जो तुसी अगे जाओगे तो यहूदियों ने पढ़ लिया किताबां दे अल्लाह के आखिरी नबी आ चुके ने और उन्होंने निशानियां भी पढ़ लिया ने। ये जड़े यहूदी ने ना इस बच्चे नूं शहीद कर देंगे, लिहाजा मैं तुहानूं कहना कि इन्होंने वापस भेज दो। जनाबे अबी तालिब ने हज़रत सैयदना अबू बकर नूं हुक्म दिता तो हज़रत अबू बकर उदों किहड़ा कोई मुसलमान होए सन, उन्होंने फिर हज़रत बिलाल नूं हुक्म दिता। हज़रत बिलाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं लैके जड़ा ना तिरमिज़ी शरीफ विच आंदा है कि दोबारा वापस मक्के शरीफ के अंदर आ गए। ये सारी हदीस पाक सुनाने का मतलब ऐसी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते साया बादल जड़े ने वो भी साया करते सन, नबी पाक ते बादल भी साया करते। इतों एक गल हदीस बुखारी शरीफ की टाइम तो हो चुका है और जनाबे अबी तालिब की ही हदीस पाक है। आप फरमाते ने कि एक मरतबा मक्के के अंदर बड़ा ज़्यादा सख्त कहत आ गया, बड़ा सख्त कहत आ गया कि पानी तक ख़त्म हो गया। लोगों ने आके कहा अबू तालिब असीं हुण टुर जाइए। अबू तालिब कहते हैं कि असीं जाना नहीं, मैं इंज करना वा कि अज दी रात तुसीं मैनूं दिओ, अज दी रात मैनूं दिओ। वो तो फौरन बाद ए नबी पाक दी रिहायश है, ए जबले अबी कुबैस है। दो तरह की रिवायात आंदियां ने। पहली रिवायत के अंदर है कि हज़रत अबू तालिब जड़े सन नबी पाक नूं लैके जबले अबी कुबैस से चले गए। दूसरी रिवायत के अंदर जड़ा मैं बुखारी शरीफ च पढ़िया है वो है कि नबी पाक नूं लैके खाने काबे चले गए। नबी पाक की उम्र मुबारक थोड़ी जी छोटी जी उम्र मुबारक है, बचपन का आलम है। तो अबू तालिब जड़े सन नबी पाक के चाचा जड़े सन उन्होंने नबी पाक ने इस तरह खाने काबे दे नाल लाता। इस तरह नबी पाक की कमर मुबारक जी खाने काबे दे नाल है और वो जनाबे अबी तालिब उंगली दे नाल इस तरह आसमाना की तरफ इशारा करके कह रहे हैं वह अबियदों युस्तस्कल गमाम बिवजही। कभी नबी पाक के चेहरे वाल इशारा करते हैं वह अबियदों कि ए अल्लाह ए काबे दे रब, ए काबे दे रब, ए काबे दे मालिक। वह अबियदों ए सफेद चेहरे वाला है युस्तस्कल गमाम बिवजही। इन्हां दे चेहरे का वास्ता देना वा इस बच्चे के सदके सानू बारिश नादल फरमा, इस बच्चे के सदके सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह दे इस बच्चे की यतीमी का वास्ता देना। ए अल्लाह इस बच्चे के सदके मक्के के अंदरों कहत नूं दूर फरमा और ए अल्लाह बारिश नादल फरमा। ए अल्लाह इस लोगों की परेशानियां नूं दूर फरमा। जनाबे अबी तालिब कभी इस तरह आसमान वाल उंगली करते हैं, कभी इस तरह नबी पाक के चेहरे वाल उंगली फरमाते हैं। हदीस शरीफ के अंदर आंदा, बुखारी शरीफ के अंदर आंदा है जिस तरह ही नबी पाक
صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا ہے، اسی طرح ہر طرفوں بادل آئے نے اور جم جم کے برسنا شروع ہو گئے نے، اتنا زیادہ برسے، اتنا زیادہ برسے، اتنا زیادہ برسے۔ پھر دوبارہ جناب ابی طالب نبی پاک نے لے کے خانے کعبے گئے، اسی طرح پشت واپس لائی اور دوبارہ اشارہ کر کے کیا، اے وضحا دا چہرے والا ہے، اے ایسا چہرہ جڑا سورج تو بھی زیادہ روشن ہے، ایسا چہرہ چاند تو بھی زیادہ روشن ہے، اے کعبے دے رب ساری ضرورت پوری ہو گئی ہے، بارش نو کہ کسی اور پاسے چلا جائے۔ کتنی عظیم گل ہے، تسی کسی نے بھی سبحان اللہ نہیں کیا۔ ذرا دیکھو مکے دے اندر ایک مرتبہ قحط ہو گیا، نبی پاک دی عمر مبارک زیادہ، گلاں چ گل بن گئی ہے، یہ بھی بخاری شریف دے اندر آندا ہے۔ ایک شخص کھڑا آیا انج سامنے، انہیں کہا اللہ دے پیارے نبی، اسی مکے دے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، ساڈے جانور مر گئے، ساڈے جانور ہلاک ہو گئے، پانی پین واسطے کوئی نہیں، انسان مرنا شروع ہو گئے نے، تے اے اللہ دے پیارے نبی اللہ کولوں دعا کرو، اللہ کولوں دعا کرو۔ یہ خطبہ ہے، خطبہ این جی تقریر نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف چاندے اس طرح دعا کیتی ہے، اللہم حوا علینا، اے اللہ ساڑھے ہوتے اپنے بارش نادل فرما۔ فرمانے نے اس طرح نبی پاک نے اس طرح بارش، اس طرح اشارہ فرمایا، اس طرح حدیث شریف جدو استاد پڑھاندے نے تے اس طرح کر دینے، اس طرح نبی پاک نے اشارہ فرمایا ہے، اگر ہاتھے تو کرائے نے تو بادل جڑے نے زور و کتار دے نال برسنا شروع ہو گئے نے، اور اگلا جمعہ ہے سارا ہفتہ بارش آندے رہے نے۔ اگلا جمعہ حضرت انس بن مالک راوی کہندے ہیں او شخص یا کوئی اور شخص کھڑا آیا تے کیا کہ اللہ دے نبی بارش بہت زیادہ آ چکی ہے، ساڑی طاقت تو بھی زیادہ ہو چکی ہے، دعا کرو اللہ اس بادل نو کسی اور پاسے کال دیں۔ بخاری شریف دے لفظ نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، ذرا توجہ کرو، فرمایا اللہم حوا لینا ولا علینا، اے اللہ اے بادل جڑے نے کسی اور پاسے چلے جانا، ولا علینا یعنی ساڑے اوپر نہ برسن، اے اللہ بارش دے بادل جڑے نے یہ کسی اور پاسے چلے جان۔ نبی پاک اس طرح اشارہ فرما رہے سن، صحابہ کہندے نے اسی ویکھے آئے کہ وہ بادل جڑے نا چھٹ چھٹ کے جڑے نا مکے تو دوسری طرف جا رہے سن۔ مسجد نبی شریف دے 316 نمبر گیٹ ہے، تسی تے گیٹ ہن تو پتہ ہے، جڑے لوگ جاندے نے تے جاندے سارے اتنے مسجد غمامہ ہیں، مسجد غمامہ 1400 سال 1450 سال پرانی اے عیدگاہ ہوندی سی، مسجد غمامہ عیدگاہ ہوندی تے غمامہ کہندے نے بادل نو، غمامہ کہندے نے بادل نو۔ ایک واری مدینے دے لوگ آئے، یا رسول اللہ مر گئے بارش نہیں، قحط ہو گیا جانور مر گئے، یا رسول اللہ بارش نہیں نازل ہو رہی، حضور علیہ السلام نے چند صحابہ نو نال لے آئے، اوتھے جا کے نبی پاک نے صرف اشارہ کیتا بادلاں نو، صرف اشارہ فرمایا۔ اج بھی لوگ مدینے جاندے نے عمرہ کرن تے روزہ پاک تے جو سلام کر کے اج باہر نکلدے نے نا، سب تو پہلا مسجد علی چ جاندے نے، پھر مسجد ابو بکر ہے، پھر مسجد غمامہ ہے، پیچھے جا کے حضرت عمر فاروق دی مسجد ہے، مسجد غمامہ پہلا آندی ہے، مسجد غمامہ تے جا کے نفل پڑھ دے نے۔ اج بھی لوگ عقیدہ رکھ دے نے تے جیڑی دعا کیتی جائے اللہ دے نبی دے وسیلے دے نال اللہ دعا قبول فرماندا ہے۔ دعا اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا، 5 منٹ دی معذرت، دعا اللہ عمل دی توفیق۔